وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے اوپر انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی بری عادات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات گنائے کہ دیکھو تمہیں اپنے دور کے اندر جتنی قومیں جتنے انسان تھے ان پر فضیلت دی، اور تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تمہیں بحر قلزم سے پار لگایا، اور تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا، تمہارے لیے لائٹ کا انتظام کیا، تمہارے کپڑوں کو صاف ستھرا کیا، جتنے انعامات ہو سکتے تھے اس وقت تمہاری ضروریات تھی سب پوری کی۔ انہی میں سے ایک بڑی ضرورت بھئی پانی کی بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحرا کے اندر پانی نہیں ہوتا، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تو نے مروا دیا، پانی نہیں ہمیں مل رہا، جھنجھوڑا بھی صحیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ پانی کی ضرورت ہے اور پانی ہمیں چاہیے اور بغیر پانی کے ہم مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی آپ کے پاس یہ جو عصا مبارک ہے، لاٹھی ہے، اس کو پتھر کے اوپر ماریں تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر وہ لاٹھی ماری۔ اب وہ پتھر کون سا تھا؟ عام پتھر ہی بھی جس کو سامنے ہوگا جو اس وقت پڑا ہوگا اسی کو لاٹھی مار دی، یا خاص قسم کا کوئی پتھر تھا جس کے اوپر لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے؟ دونوں طرح کے اقوال آتے ہیں تفسیروں کے اندر۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ اس زمانے کے اندر سامنے ہی لوگ نہاتے تھے اور پردہ نہیں کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام شرم اور حیا تھا تو شرم و حیا کی وجہ سے علیحدگی کے اندر غسل کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بیمار ہے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ علیحدہ جو ہے وہ غسل کرتے ہیں، یعنی خصیتین اس کے جو ہے وہ نہیں ہے، یا ایک ہے ایک نہیں ہے، اس طرح کی جو ہے بدتمیزی والی بات کرتے۔ آج کل کے زمانے کے اندر بھی جو زیادہ شرم و حیا والا ہوتا ہے اس کو جو ہے طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں کہ یہ خسرہ ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے، حالانکہ وہ شرم اور اس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ تو وہ نہا رہے تھے، مختصر قصہ تو کیا سنانا، مشہور ہے کہ پتھر کے اوپر کپڑے رکھے، وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اس کو کہہ رہے ہیں سو بھی حجر کے پتھر میرے کپڑے دے کپڑے دے۔ وہ پتھر وہاں رکا جہاں پر ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، جہاں لوگ جمع تھے۔ تو وہاں جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جلالی طبیعت تھی، پتھر کو مارنا شروع کر دیے۔ جب مارا تو پتھر کے اوپر نشانات پڑ گئے، اور جب نشانات پڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس پتھر نے کی ذریعے سے یا پتھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک عیب دور کیا، اور پتھر نے عاجزی اختیار کی ہے کہ یہ آپ کے سامنے نرم ہو گیا ہے، کیونکہ سخت پتھر کے اوپر اگر لاٹھیاں ماری جائے تو اس کے اوپر نشان تو نہیں پڑتے، ٹھیک ہے نہیں، کہ اس نے عاجزی کی ہے، آپ کا ادب اور احترام کیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب ساتھ رکھا تو یہ جب پانی کی ضرورت پڑی اسی پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پتھر جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت یہ ایک پتھر ساتھ لے کر آئے تھے جو نسل در نسل چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ عام کوئی بھی پتھر ہو جو سامنے وہاں پر پڑا ہوا ہوگا اس کے اوپر لاٹھی ماری ہوگی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ان باتوں کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو پیغمبروں کے معجزات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو سر سید احمد خان ہے یا اس طرح کی جو نیچری ہیں اور اس طرح کچھ فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کرامت کوئی چیز ہے نہ معجزہ کوئی چیز ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کا معجزہ اور اللہ کے ولی کی کرامت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے ولی کی عزت اور احترام کو ظاہر کرنے کے لیے، باقی کرتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
کوئی رسول بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہاں اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور برس والے کو صحیح کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، لنگڑے کو صحیح کر دیتے، اور چڑیاں جو ہے وہ بنا کر، پرندے بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتے۔ تو سب کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ پتھر سے جو پانی جاری ہوا یہ بھی اللہ کی حکم اور اللہ کی اجازت کے ساتھ جاری ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ 12 چشمے کیوں جاری ہوئے بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ 12 خاندان آگے بڑھے، ان کی نسل بنی، اور پھر 6 لاکھ سے اوپر افراد پر یہ مشتمل تھے۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا جو ہے وہ سردار رکھتا تھا، اپنا اپنا نظام تھا۔ تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چشمہ دے دیے تاکہ رش بھی نہ لگے، اور تاکہ آپس میں کوئی خلط ملط یا لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو کہ بھئی یہ یوسفیوں کا ہے، یہ بنیامینیوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یہودیوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں، جتنے بھی ان کے بیٹوں کے نام ہوں گے سب کے علیحدہ علیحدہ چشمہ جاری کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی کی ضرورت پڑے، جیسے یہ آیا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جیسے قحط سالی آ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کے لیے احادیث کے اندر 2 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لمبی نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد لمبی دعا مانگی ہے، اس کو صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہو تو آدمی دعا کرے اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ اور استغفار کرے۔ جتنی بھی آفات آتی ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس طرح کی بارش زیادہ ہو جائے یا بارشیں نہ ہو رہی ہوں، بارشوں کی ضرورت ہو، یا اس طرح کوئی اور آفت آ جائے، تو اس کا سب سے بہترین حل، سب سے بڑا حل یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے۔ توبہ اور استغفار کی بہت ساری برکات ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہارا مال بڑھا دے گا، تمہارے بیٹے بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، انہار اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو جتنے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں توبہ اور استغفار کے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لقومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر کہ آپ ماریں اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا بس اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قد علم کل اناس مشربہم تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، پہچان لیا۔ تو بھئی یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک بے جان پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں ان میں بڑا معجزہ ہمارے اور آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے۔ پتھر سے پانی تو نکل بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں۔ حضور کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جنگ کے اندر پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ پانی نہیں ہے پینے کے لیے اور وضو کے لیے۔ حضور نے فرمایا جتنا بھی تمہارے جو ہے وہ لوٹوں کے اندر یا اپنے جو ہے وہ تھیلوں کے اندر جو ہے نا پانی، وہ جمع کرو۔ جمع کیا تو بالکل تھوڑا سا تھا، ایسے جو ہے وہ انگلیاں ڈوبتی تھی۔ بعض میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی تھا تو آپ نے اس کے اندر اپنے ہاتھ مبارک رکھے، تو جب ہاتھ مبارک رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ پانی ہے، یہ اس سے جو ہے وہ پتھر والے معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ حضور کی مبارک انگلیوں کے سے پانی نکلا، صحابہ نے وضو بھی کیا، صحابہ نے پیا بھی صحیح اور آگے اپنے لیے سٹور بھی کیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ کرام کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو ہے وہ انگلیوں سے نکلنے والا پانی جو ہے استعمال فرمایا۔ اور یہ پانی جو حضور کے معجزے کے طور پر ظاہر ہوا، یہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ فضیلت والا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ حضور کے معجزات دیکھے ہوں، کیا وہ نعوذ باللہ مرتد ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نعوذ باللہ دنیا کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ،
کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد کرنے والے نہ ہو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق نہ دباؤ، اور جب کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی کا حق دبایا جاتا ہے، پھر زمین کے اندر اور دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔